अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर असद मुनीर और आज हम BS प्रोग्राम के एक बहुत अहम कोर्स पब्लिक रिलेशंस, जिसका कोर्स कोड 9263 है, इसके यूनिट नंबर 6 के कुछ मंदरजात के ऊपर रोशनी डालेंगे। उसके कुछ मेजर कंसेप्ट्स को आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आज के प्रोग्राम में भी दो स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, सबा और ज़मीर। मैं आपको वेलकम करता हूं। और क्या सवालात हैं आपके पास? आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। आगाज़ में बताइएगा कि परसुएशन से क्या मुराद है? परसुएशन जिसे हम किसी को माइल करने का, कायल कर लेने का फ़न कहते हैं, कम्युनिकेशन का ऐसा इस्तेमाल है कि जिससे हम किसी भी शख्स के नज़रियात को अपने लिए फ़ेवरेबल बनाने की कोशिश करते हैं। और याद रखिएगा, इसमें किसी किस्म की फ़ोर्स नहीं होती, कोअर्शन नहीं होती, ज़बरदस्ती नहीं होती, डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, फ्री चॉइस होती है, फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है। और हम तस्वीर का एक रुख नहीं दिखाते, पूरी पिक्चर अपने मुखातिब के सामने रखते हैं और उसे लॉजिकली कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि वो हमारे नज़रियात के हक़ में हो जाए, या किसी हद तक अगर हमारी बात के ऊपर वो मुकम्मल भी अमल पैरा नहीं होता तो कम अज़ कम न्यूट्रलाइज ज़रूर हो जाए। और परसुएशन के ज़रिए कम्युनिकेशन अपने अहम तरीन मकासद को हासिल करती है। परसुएशन में और प्रोपेगेंडा में एक थोड़ा सा फ़र्क है कि प्रोपेगेंडा में थोड़ा सा फ़ोर्स का इस्तेमाल होता है, कोअर्शन का इस्तेमाल होता है। तस्वीर में जिसे कहते हैं तस्वीर का पूरा रुख नहीं दिखाया जाता, मेलाफाइड इंटेंशन होती है, जो नीयत पीछे से इन्वॉल्व होती है ना, वो नेगेटिव ओरिएंटेशन के साथ होती है। तो प्रोपेगेंडा एक कम्युनिकेशन का ऐसा इस्तेमाल है कि जिसमें आपकी कनोटेशन नेगेटिव है, आपकी इंटेंशन नेगेटिव है, जबकि परसुएशन उसी कम्युनिकेशन के पॉजिटिव इस्तेमाल के ज़रिए लोगों के एटीट्यूड में, तब बिहेवियर में, बिलीफ में तब्दीली लाने का नाम है। सर, मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं, इनमें परसुएशन का क्या किरदार है? कम्युनिकेशन के जो फंडामेंटल कंपोनेंट्स हैं, सेंडर है, मैसेज है, चैनल है, रिसीवर है, डेस्टिनेशन है। हर स्टेप के ऊपर हमें कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए, मौसर बनाने के लिए, इफ़ेक्टिव बनाने के लिए परसुएशन की टेक्निक्स का सहारा लेना पड़ता है, या परसुएशन की उन रिक्वायरमेंट्स को मद्देनज़र रखना पड़ता है ताकि हमारा मैसेज इफ़ेक्टिवली डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। देखिए, जैसे कि सबसे पहली स्टेज है कि सेंडर जो हो है, यानी जहाँ से मैसेज इनिशिएट होता है, जो शख्स पैगाम इनिशिएट करता है, शुरू करता है, सेंडर ख़ुद कितना काबिल है, कितना वेल वर्स्ड है, अपने मौजू के ऊपर कितनी अथॉरिटी रखता है, और उसकी कम्युनिकेशन की कितनी अटेंशन है, उसके मैसेज के अंदर कितनी क्लैरिटी है। मैसेज के अगले कंपोनेंट की तरफ आते हैं कि मैसेज कितना अंडरस्टैंडेबल है, मैसेज कितना रीचेबल है, ऑडियंस की एक्सेस में कितना है, चैनल कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, क्या वो चैनल ऑडियंस की एक्सेस में है भी या नहीं, क्या हमने अपनी टारगेट ऑडियंस को एनालाइज़ किया चैनल के इंतखाब के वक्त या नहीं किया, उनकी साइकोग्राफिक नीड्स क्या हैं, उनकी डेमोग्राफी क्या है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक मैसेज तैयार किया जाता है। उसके बाद चैनल के बाद रिसीवर को हम देखते हैं कि रिसीवर के ऊपर ऑलरेडी कोई भी मैसेज क्रिएट करने से पहले, कोई भी कम्युनिकेशन इनिशिएट करने से पहले रिसीवर के ऊपर तहकीक की जाती है, उनके साइकोग्राफिक और डेमोग्राफिक ट्रेट्स को स्टडी किया जाता है, एनालाइज़ किया जाता है, उनकी कम्युनिकेशन नीड्स को देखा जाता है, और ये देखा जाता है कि ये मैसेज जो इंटेंडेड है उनकी जानिब, ये मैसेज जो उनको मोटिवेट करने के लिए, कन्विंस करने के लिए, या उनके एटीट्यूड्स या बिहेवियर्स को अपने लिए फ़ेवरेबल बनाने के लिए डिलीवर किया जाना है, तो क्या हमारी ऑडियंस इस चीज़ के लिए तैयार भी है। वक्त का तयन किया जाता है, रिसोर्सेज का तयन किया जाता है। और डेस्टिनेशन से मुराद हमें ये है कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे कम्युनिकेशन कैंपेन शुरू होने से पहले, वो ऑब्जेक्टिव्स क्या अचीव हो भी रहे हैं इस कम्युनिकेशन के ज़रिए, इस पैगाम के ज़रिए, या हमें असर नो इसको देखने की ज़रूरत है। सर, ये बताइएगा कि परसुएशन के क्या फंक्शंस हैं और किन सिचुएशंस में परसुएशन का इस्तेमाल किया जा सकता है? परसुएशन के जो फंडामेंटल फंक्शंस हैं वो तो ये हैं कि हमने किसी भी शख्स के नज़रियात को, आइडियालॉजीज़ को, बेसिक बिलीफ्स को, एटीट्यूड्स को और बिहेवियर्स को अपने लिए फ़ेवरेबल बनाना है। अपने लिए फ़ेवरेबल बनाना बसा औकात मुमकिन नहीं भी होता,
تو ایٹ لیسٹ ہم یہ آبجیکٹیو ضرور رکھتے ہیں، یا کمیونیکیشن کا پرسویسو کمیونیکیشن کا یہ فنکشن ضرور ہوتا ہے کہ ہم اس کو نیوٹرلائز ضرور کر دیں. اگر ہم اپنے حق میں کنونس نہیں بھی کر سکتے کسی نظریے کے اوپر، اس کو جیت نہیں بھی سکتے، اس کی رائے کو اپنے حق میں موڑ بھی نہیں سکتے، تو اگر ہمارے بارے میں اس کے دل و دماغ میں کچھ نیگیٹو اوپینین پائی جاتی ہے، اس کا نیگیٹو ایٹیچیوڈ ہے، نیگیٹو مائنڈ سیٹ ہے، تو کم از کم ہم اس کو نیگیٹو سے نیوٹرل کی طرف لے جائیں. ضروری نہیں ہوتا کہ ہم اتنی کامیابی حاصل کر سکیں کہ ہم ڈیزائرڈ ریزلٹس ہی حاصل کر سکیں، اور کسی کو اپنی آئیڈیالوجی پہ، اپنی پروڈکٹ یا سروس کے فیور میں تیار کر سکیں، اس کو موٹیویٹ اتنا کریں کہ وہ ہمارے انٹینڈڈ آبجیکٹیوز کو 100% اچیو کر سکے. لیکن ایٹ لیسٹ ہم اگر کسی کو نیوٹرلائز کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک اہم فنکشن ہے اور ایک اہم کامیابی ہے. اسی طرح اگر کوئی ہمارا بلیور ہے، ہماری آئیڈیالوجی کو مانتا ہے، یا ہماری یا پروڈکٹ یا سروس جس کے لیے ہم پرسویسو کمیونیکیشن کر رہے ہیں، جیسے کہ مختلف اشتہارات اگر آپ دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن پہ، تو بار بار اشتہارات کیوں دکھائے جاتے ہیں کہ بسا اوقات ہم ان پروڈکٹ یا سروسز کو مسلسل استعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بار بار اشتہارات دکھائے جانے سے کیا حاصل ہوتا ہے کہ ہم ریپیٹیٹیولی جب ان چیزوں کو کنزیوم کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ہمارا بیلیف ری افرم ہوتا ہے، ہم اپنی اس بات کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، اس عہد کے ساتھ جڑے رہتے ہیں کہ میں اس نظریے کا، اس پروڈکٹ کا، اس سروس کا ہمیشہ کے لیے کنزیومر رہوں گا. کہتے ہیں نا آنکھ ہو جل اور پہاڑ ہو جل. اسی لیے پرسویسو کمیونیکیشن استعمال کی جاتی ہے فریکوینٹلی، ریپیٹیڈلی، تاکہ ہم اس آئیڈیالوجی کے ساتھ، نظریے کے ساتھ، کانسیپٹ کے ساتھ جڑے رہیں. سر، پرسویشن کے عمل کو مؤثر بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ پرسویشن کو افیکٹو بنانے کے لیے وہی باتیں ہیں تقریباً جو اس سے پہلے بھی ڈسکس ہوئیں، کہ ہم نے سورس کی کریڈیبلٹی کو ہمیشہ مد نظر رکھنا ہے. سب سے پہلے تو پیغام دینے والا کون ہے یہ بہت میٹر کرتا ہے. اگر پیغام دینے والا خود انانیمس رہتا ہے تو پیغام اتنا افیکٹو نہیں ہوتا. پیغام دینے والے کو کھل کر سامنے آنا چاہیے، سورس آئیڈینٹیفائڈ ہو، نہ صرف آئیڈینٹیفائڈ ہو بلکہ کریڈیبل ہو. جو بندہ کسی پروڈکٹ، سروس یا نظریے کے اوپر لوگوں کو قائل کر رہا ہے، وہ بندہ خود کس کیریکٹر کا حامل ہے، یا اس بندے کی عوام کے اندر اپنی ساکھ کیا ہے. یا سورس کریڈیبلٹی میں ایک اور چیز بھی دیکھی جاتی ہے کہ وہ اس موضوع کے اوپر کتنی بڑی اتھارٹی ہے. تو جب وہ ایک اہم اتھارٹی کا کردار ادا کرے گا، موزوں ترین شخصیت ہوگا کسی پیغام کو دینے کے لیے، تو میسج ظاہر ہے افیکٹولی جائے گا. اسی طرح میسج کے ٹریٹس کے اوپر ہم نے بات کی کہ میسج اگر آڈینس کی نیڈز کو، آڈینس کے مینٹل لیول کو، ان کی استعداد کو دیکھ کر بنا گیا ہے تو میسج زیادہ افیکٹو ہوگا. اور اس میں پھر چینل، ایک بڑا مشہور جملہ ہے، نظریہ ہے، پوری تھیوری ہے کہ میڈیم از دا میسج، کہ کس میڈیم کے اوپر کوئی پیغام نشر ہو رہا ہے، کس میڈیا چینل کے اوپر کوئی پیغام نشر ہو رہا ہے، یہ بذات خود ایک میسج ہے. اگر کسی امپورٹنٹ، سگنیفیکنٹ مین سٹریم میڈیا کے اوپر کوئی چیز چلتی ہے تو اس کو ہائیلی ویلیو کیا جاتا ہے. وہی پروڈکٹ، سروس یا نظریہ جب کسی کم معروف چینل کے اوپر یا کم استعمال کیے جانے والے میڈیا آؤٹلیٹ کے اوپر دکھایا جاتا ہے تو اس کی سوشل ایکسیپٹنس اتنی نہیں ہوتی. تو سورس کا انتخاب جہاں امپورٹنٹ ہے، وہیں میسج کو کریٹ کیا جانا یہ بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے. اور اس کو کس چینل کے ذریعے ڈیلیور کیا جا رہا ہے، وہ چینل آڈینس کے لیے ایکسیس میں بھی ہے یا نہیں ہے، اس چینل پہ جو لینگویج بولی جا رہی ہے وہ آڈینس کو سمجھ آتی بھی ہے یا نہیں ہے. پھر ہماری آڈینس ہے کون، یہ بہت اہم ہوتا ہے، ہم طے کرتے ہیں. خاص طور پر جو ایڈورٹائزنگ اور پبلسٹی کیمپینز کے اندر تو ہم اپنی آڈینس کا بارہا انالیسس کرتے ہیں. کوئی بھی کیمپین لانچ کرنے سے پہلے ان کی پائلٹ ٹیسٹنگ کرتے ہیں، اگین اینڈ اگین اینڈ اگین ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا میسج کس حد تک افیکٹو ہو رہا ہے، ان کی کوگنیٹیو نیڈز کو کتنا پورا کر رہا ہے، ان کی افیکٹو نیڈز کو کتنا پورا کر رہا ہے، کونیٹیو نیڈز کو کتنا پورا کر رہا ہے. یعنی ان کے نالج میں، ان کے ایٹیچیوڈ میں اور ان کے بیہیویئر کے اندر کہاں کہاں کس لیول تک تبدیلی لانے کی صلاحیت رکھتا ہے. سر، آپ نے جیسا پہلے بات کی، مزید اس پہ کریڈیبل سورس کے بارے میں مزید وضاحت کر دیں. کریڈیبل سورس ایسا شخص یا ایسی شخصیت، ایسی پرسنالٹی ہوتی ہے جو اس موضوع کے اوپر اتھارٹی کا درجہ رکھتی ہے. اگر آپ نے عوام کے اندر صحت عامہ سے متعلق کوئی پیغام دینا ہے تو ایک ڈاکٹر سے بہتر اتھارٹی تو کوئی نہیں. اگر کسی پروڈکٹ یا سروس کے استعمال
پہ قائل کرنا ہے تو اس پروڈکٹ یا سروس کو استعمال کرنے والے لوگ ٹیسٹیمونیل کی صورت میں بھی اس چیز کی کریڈیبلٹی کو ویریفائی کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے ایکسپیرینسز بتاتے ہیں. لیکن بسا اوقات ٹیسٹیمونیلز کا سہارا لیا جاتا ہے. ٹیسٹیمونیلز یہ ہوتا ہے کہ ایک عام شخص کسی یہ پروڈکٹ یا سروس کو استعمال کر کے اس کے اوپر اپنا ریویو دیتا ہے، لیکن اس کے اوپر اعتراض یہ اٹھائے جا سکتے ہیں کہ عام شخص اتھارٹی تو نہیں ہے اس موضوع پہ. تو ایک مستند سورس، ایک کریڈیبل پرسن وہ شخص ہے کہ جو اس موضوع کے اوپر اتھارٹی کا درجہ رکھتا ہے. سر یہ اپیلز کیا ہیں اور اپیلز کا کیا کردار ہے؟ اپیلز وہ ترغیبات ہیں کہ جن کے ذریعے ہم اپنے میسج کو زیادہ افیکٹو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. کئی طرح کی اپیلز ہیں، ایموشنل اپیلز ہیں، جینڈر کی اپیلز ہیں، فیئر کی اپیلز ہیں، اور مزید ان کی تفصیلات آپ کی کتابوں میں موجود ہوں گی کہ جب ہم کسی پیغام کو مزید افیکٹو بناتے ہیں تو ہم ان میں ان ترغیبات کے ذریعے لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے مختلف اشتہارات کے اندر دیکھا ہوگا کہ وہ رشتوں کے ذریعے اس پروڈکٹ کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا لاجک کے ذریعے ہمیں وہ کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کمپیریٹیو انالیسس کے ذریعے وہ چیزوں کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طریقے سے جذباتیت کے ذریعے، خوبصورتی کے ذریعے، ایستھیٹکس کے ذریعے، مخالف جینڈر کے ذریعے اپیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پیغامات میں اپیلز کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. بسا اوقات ہمیں فیئر اپیل دیکھنے کو ملتی ہے کہ ہمیں ڈرایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے فلاں پروڈکٹ یا سروس نہ استعمال کی تو اس سے آپ کو فلاں فلاں بیماری ہو سکتی ہے یا آپ ان چیزوں کا شکار ہو سکتے ہیں. تو اپیلز کے ذریعے کسی بھی میسج کو زیادہ آتھینٹک، زیادہ معتبر بنا کر پیش کیا جاتا ہے. سر پرزویشن میں کون سے ایتھکس کا خیال کرنا ضروری ہوتا ہے؟ ایتھکس یا اخلاقیات، اس کا پوری کمیونیکیشن اسٹڈیز کے اندر، سائنسز کے اندر بہت زیادہ کردار ہے. اسی طریقے سے جب ہم پرسویڈ کرتے ہیں، کسی کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو فرسٹ آف آل جو چیز ہم نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ کہ ہماری انٹینشن نیگیٹو نہیں ہونی چاہیے. ہماری انٹینشن خیر خواہی کی ہونی چاہیے، اور ہم اپنے آئیڈیا، پروڈکٹ یا سروس کی جب بھی ترغیب دلائیں اور اس پہ لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کریں، پرسویڈ کرنے کی کوشش کریں، تو اس میں صرف اپنا فائدہ مقدم کرتے ہوئے دوسرے کا نقصان کرنے کی ہماری انٹینشن یا نیت نہ ہو. اسی طریقے سے ہم لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں اور کسی ایسی چیز کو بہتر بنا کر پیش نہ کریں کہ جو اصل میں عوام کے لیے بہتر نہیں ہے اور ان کے لیے نقصان دہ ہے. اسی طرح ہم اس کے اندر فیئر رہیں، بیلنسڈ رہیں، نیوٹرل رہیں اور ان بائسڈ رہیں، اور اپنے کمپٹیٹرز کی ڈگنیٹی کا بھی خیال کریں اور ایک ہیلدی انوائرمنٹ کے اندر سروائیو کریں. یہ کچھ بہت فنڈامنٹل ایتھکس ہیں جن کو ہمیں مد نظر رکھنا ضروری. تو عزیز طلباء طالبات، یونٹ 6 پبلک ریلیشنز کے یہ فنڈامنٹل کنسیپٹس تھے جن کو آج ہم نے ڈسکس کیا، اور ہم نے یہ جانا کہ پرسویشن کے ذریعے کس طرح افیکٹولی ہم ایٹیٹیوڈس کو، بیہیویئرس کو، بیلیفس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان سے ڈیزائرڈ ریزلٹس اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگلے یونٹ میں انشاءاللہ ہم نئے نظریات کے ساتھ، نئے کانسیپٹس کے اوپر تفصیل کے ساتھ بات کریں گے. اجازت دیجیے، فی امان اللہ.